24 دسمبر 2021 کی یہ ایک بہت پیاری سی صبح ہے اور ہماری تمام فیملیاں جو ہیں وہ ملتان کی جانب جا رہی ہیں. وہاں پر شادی ہے تو اس وجہ سے ساری فیملیاں جو ہیں اکٹھے ہی انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم سب شادی اٹینڈ کرتے ہیں. میری فیملی جو تھی وہ I-8 سے PWD گئی جہاں میری تینوں بہنوں کا گھر ہے اور ہم وہاں سے جو روات کے ذریعے چکوال روڈ پر گئے اور وہاں سے ہم جو ہے موٹر وے پہ چڑھے. تو سفر بڑا اچھا تھا. تھوڑی دیر ہم نے جو ہے بچوں نے خوب انجوائے کیا اور بھیرا میں جا کے ہم نے قیام کیا. جمعے کا دن تھا اس لیے سب نے نماز جمعہ جو ہے وہ بھیرا میں ہی ادا کی اور وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا کھایا پیا. بچے گھومے پھرے کیونکہ ایک لمبا سفر ہے اور بیٹھ بیٹھ کر یہ لوگ تھک چکے تھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا. سارے لوگوں کو انجوائمنٹ تھی. سب بہت خوش تھے. خصوصی طور پہ عمر اور عبداللہ بہت زیادہ خوش تھے. ان کے تو پاؤں جو ہے وہ زمین پہ ہی نہیں لگ رہے تھے کیونکہ وہ فرسٹ عمر تو کافی عرصے کے بعد جا رہا تھا. عبداللہ تو جاتا ہی رہتا ہے اور موٹر وے پہ سفر کرنا بڑا اچھا لگ رہا تھا. بڑی خوبصورت موٹر وے بنائی ہوئی ہے. پہلے بھی جا چکے ہیں لیکن اب سارے کمبائن جا رہے تھے, اکٹھے جا رہے تھے, اس لیے سب بہت انجوائے کر رہے تھے. موٹر وے کی وجہ سے اتنا آسان ہو گیا ہے سفر کہ بس کیا بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اسی طرح قائم و دائم ہی رکھے. اس پہ ترقیاتی کام ہوتے رہیں بھاگتے ہوئے. درخت سبزہ ہی سبزہ, سرسوں کے کھیت, مالٹوں کے پودے, اس میں اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ بس نظر جو تھی وہ اس سے چوک نہیں رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ میں سارا کچھ مطلب اپنی آنکھوں میں سمو لوں. سب سے اچھا جو مجھے ایریا لگتا ہے وہ ہے کلر کہار کا. کلر کہار کا ایریا میں جو ہے نا بڑے خوبصورت سے پہاڑ ہیں. اتنی خوبصورت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے. ہم تو انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں, ہم لوگ ان چیزوں کو زیادہ توجہ نہیں دیتے لیکن اگر دیکھا جائے تو واقعی اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں. لمبا سفر کرتے کرتے ہم لوگ جو ہے نا کافی دیر کرتے رہے. بچے جو تھے انجوائے کر رہے تھے کیونکہ اتنے اکٹھے تھے, کبھی رک جاتے تھے. انہوں نے تو پکنک کا ایک سماں بنایا ہوا تھا. سارے لوگوں کو لے کے ہم جا رہے تھے اور بڑا مزہ آ رہا تھا. ملتان کا سفر اچھا خاصا لمبا ہے اور کافی دیر ہم لوگ جو ہے نا موٹر وے پہ سفر کرتے رہے. بڑا خوبصورت موٹر وے بنا ہوا ہے, بہت اچھا لگ رہا تھا اور انجوائے کر رہے تھے. اتنی تھی پھر عصر کا ٹائم ہوا تو سب لوگ جو ہے نا وہاں پر کسی ایک جگہ رک گئے اور یہاں پہ جو ہے نا سب نے نماز ادا کی. جینٹس جو ہے مسجد میں چلے گئے تھے اور ہم لوگ بھی اسی سائڈ پہ خواتین کے ایریے پہ چلے گئے اور یہاں ہم نے نماز وغیرہ پڑھی. اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے پی اور کچھ سینڈوچ بچوں نے لیے. بچے جو تھے وہ ایکسائٹیڈ تھے, ویڈیو بنا رہے تھے, ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ رہے تھے, بہت انجوائے کر رہے تھے. تھوڑا دیر ہم نے یہاں پہ قیام کرنے کے بعد آخر ہم سب دوبارہ سے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور ہمارا جو تھا وہ سفر ملتان کا طرف روانہ ہوا کیونکہ لمبا بہت راستہ ہے اور ہمیں وہاں سے بھی ملتان سے بھی بہت زیادہ کالیں آ رہی تھیں. آخر کافی دیر کے بعد ہم مغرب کے ٹائم جو ہے ہم شجاع آباد پہنچ گئے اور یہاں پہ شادی کا گھر تھا. یہاں پہ ہم نے رات کو مہندی اٹینڈ کی, اگلے دن بارات تھی, پھر ولیمہ کیا اور بڑا انجوائے کرنے کے بعد اس سے نیکسٹ ڈے ہم جو ہے نا اپنی پھپھو کے گھر چلے گئے اور اسی شام کو پھر ہم جو ہے اپنے خالہ کی زمینوں پہ گئے. بہت بچے ایکسائٹیڈ تھے. انہوں نے کھیت پہلی بار گنے کے دیکھے, اتنا بڑا باغات دیکھے اور خوب گھومے پھرے, گنے توڑے, گنے کھائے, ٹیول پر گئے اور ہیڈ پمپ کو دیکھا. بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں. اتنی فریش ماحول تھا, اتنی تازہ ہوا تھی, اتنے تازہ گنے تھے. انہوں نے خوب انجوائے کیا اور سردی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی کیونکہ فوگ ہو چکی ہوئی تھی اور دھند جو تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو میرے کزنس کہنے لگے کہ اب جو ہے نا دھند بڑھ جائے گی اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس لیے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں نکل چلتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا دریائے چناب تھا. کسی زمانے میں یہ بہت بڑا دریا تھا اور بھر کے جاتا تھا. اب تو خیر پانی نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہے اور یہاں پہ اب لوگوں نے اپنی زمینیں کاشت پر کر لی ہیں اور کچھ باغات کا اضافہ کر دیا ہوا ہے. تو موسم جو تھا بہت ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا. تو اگلا جو تھا پوائنٹ تھا پھر ہمارا پھپھو کے پرانے گھر کو بھی ہم نے دیکھنا تھا کیونکہ اس میں ہمارے بچپن کی یادیں تھیں. تو ہم لوگوں نے جلدی سے ڈیسائیڈ کیا کہ بس ہمیں نکلنا چاہیے اور مغرب کی نماز جو ہے نا ہمیں پھپھو کے پرانے والے گھر میں ہی کرنا ہے, ادا کرنی ہے. تو ہم سب جلدی جلدی سے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے اور پھر ہم پھپھو کے نا پرانے گھر چلے گئے. یہاں پر پہنچ کر ہم لوگوں نے نماز ادا کی. پھپھو نے اس گھر کا تو پھپھو کی تو اب ڈیتھ ہو چکی ہے, ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے گھر کو ابھی تک مینٹین کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ان کی مویشی وغیرہ ہیں
اور کچھ دیر رہنے کے بعد آخر ہم پھپھو کے نئے گھر میں آ گئے، اور یہاں بہت اچھا بڑا گھر بنایا ہوا ہے انہوں نے، بہت اچھا ہے۔ اور ہم لوگ یہاں پہ 2-3 دن ہم نے یہاں پہ قیام کیا۔ ہمارے جانے کے بعد جاتے ہی ان لوگوں نے ہمیں لکڑیوں پہ بنائی ہوئی کھانا ہمارے لیے بنایا، اور چائے بھی بنائی۔ اصل میں گیس تو ہے لیکن لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گیس چلی جاتی ہے تو تھوڑا پرابلم ہو جاتی ہے، اور لکڑیوں پہ بنی ہوئی چائے بہت مزے کی لگ رہی تھی، بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہم نے یہاں پہ کافی انجوائے کیا، اور اس سے کچھ اگلے دن ہم جو ہے نا اپنے بابا کی زمینوں پہ چلے گئے۔ یہ میرے بابا کی زمینیں ہیں، اور یہاں پہ پہلے تو باغات تھے، اب تو باغات کم ہو گئے کیونکہ اب سب لوگ یہاں سے جا چکے ہیں۔ یہ میرے بابا کا جو ہے آبائی گھر تھا، اور یہاں پہ یہ پچھلا صحن ہے بالکل۔ کسی زمانے پہ یہاں بڑی رونق ہوتی تھی، میرے 3 تایا کی فیملیز یہاں پہ ہوتی تھی، میرے کزنس کے بچے آ جاتے تھے، اور ہم لوگ بھی جاتے تھے گرمیوں میں، بڑا مزہ انجوائے کرتے تھے۔ اب تو یہاں پہ صرف ایک تایا کی فیملی، بیٹے کی فیملی رہ رہی ہے، یہ بیک سائڈ ہے، اور یہاں پہ بھی یہ نیم کے درخت ہیں۔ اب یہ تو کافی پرانے درخت ہیں، ابھی بھی ہیں۔ بہت انجوائے ہم نے کیا تھا یہاں پر، اتنا مزہ لگاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ بھابھی نے شاید صحن میں کچھ تھوڑا سا دھنیا شنیا لگایا ہوا ہے، اور کچھ پودینہ ہے، اس طرح سے لگائی ہوئی ہے۔ اب تو کسی وقت یہ ابھی گھر بن گئے ہیں، کسی وقت یہ پورا صحن تھا، اور اتنا بڑا صحن تھا کہ بس بہت انجوائے کرتے تھے۔ یہ فرنٹ حصہ ہے، اور ظفر منزل اس پہ نام رکھا ہوا ہے۔ یہ ظفر منزل میرے دادا کا نام تھا تو ان کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ اسی سائڈ پہ میری نا دادی کا تخت ہوتا تھا، جس کے اوپر میری دادی نماز پڑھا کرتی تھیں، اور گھڑونچی ہوتی تھی جس پہ پانی رکھا جاتا تھا، اور ٹھنڈا پانی جو تھا وہ گھڑوں کے ذریعے پیا جاتا تھا۔ اس وقت تو یہ فریج وغیرہ نہیں تھے، بڑا مزہ کرتے تھے ہم لوگ۔ گرمیوں کی دوپہریں ہوتی تھیں اور تیز دھوپ، اور اتنا اس میں ہم لوگ چھپ چھپ کے نکل جاتے تھے، باجی ہمیں روکا کرتی تھی، اور ہم جا کے جی آم نکال نکال کے کھاتے تھے۔ اب تو یہ ان لوگوں نے گھر شر بنا لیے ہوئے ہیں، تو یہ صحن اب تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہوا ہے۔ تو اب میں آپ کو جو ہے نا کچن کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ ہاں جی، یہ اقرا جو ہے سل پہ کالی مرچیں پیس رہی ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ اقرا نے کافی دیر تک یہ مہندی وغیرہ لگائی ہوئی ہے، اس کے دیور کی شادی تھی تو اس کی کالی مرچیں پیستے ہوئے میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا لی۔ جب یہ پھپھو کہتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو دوسری طرف بھی ایک اور چولہا جل رہا ہے، یہ دیکھیں جی بڑی اچھی سی آگ جل رہی ہے، اور میری سسٹر نے بھی جا کے ان کی مدد شروع کر دی، اور اس نے نا سلاد بنانے میں ان کی مدد کی ہے، اور سلاد کی چیزیں جو ہے وہ کافی بن چکی ہوئی تھیں، کھانا وہ کافی حد تک ریڈی کر چکے ہوئے تھے ہمارے آنے تک۔ یہ سلاد کا سامان رکھا ہوا ہے، سلاد تیار ہو رہی ہے، اور بھابھی جو تھی بہت زبردست سی فش کا سالن بنا رہی تھی، بہت مزیدار سالن تھا، ریسیپی بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ تو میں نے ان سے وہ ریسیپی لی، اور بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ کو ضرور پسند آئے گی، آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہاں پر ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا، اور شام کو پھر ہم واپس پھپھو کے گھر چلے گئے۔ اگلے دن ہماری واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ دل میں ایک دکھ تھا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، بابا کا گاؤں میں بہت عرصے کے بعد آئے، بہت اچھا لگا، سب نے بہت انجوائے کیا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن واپسی تو جانی تھی کیونکہ بچوں کے پیپر تھے۔ آج میرے بابا کی برسی ہے 3 جنوری 2022۔ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارا ایک اچھا یادگار سفر اختتام کو پہنچا۔ گڈ بائے، ملتا